نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہ بنا سکی، جس کے لیے میں آپ سب کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنی قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے نازل کی بہترین بات ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، دہرائی جانے والی ہے، لرزنے لگتی ہیں اس سے جلدیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں جلدیں ان کی اور دل ان کے طرف اللہ کی یاد کے۔ یہ ہے ہدایت اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جسے چاہتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایسی بات ہے، ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی اس کی آیات، اس کی صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، بات دہرائی جانے والی ہے۔ اور پھر جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے تو وہ جب اس قرآن کو سنتا ہے یا پھر پڑھتا ہے تو اس کے خوف سے جلد لرزنے لگتی ہے، وہ اپنے رب سے ڈر کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے، کسی عام انسان کا نہیں، تو اسے اندر سے ایک خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے اس کی جلد اور پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے ذکر کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکامات کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کا مطیع اور پھر فرمانبردار بن جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، پھر یہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ یعنی قرآن جیسی نعمت بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا ہے، اور اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ پھر اللہ جسے غفلت میں ڈال دے اور اس قرآن سے جو خود دوری اختیار کر لے تو پھر وہ بندہ غفلت میں بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ غفلت کیسی غفلت؟ غفلت نیند کی محبت میں غفلت، یعنی اذان آنے سننے پر بھی اٹھتا نہیں، اپنا بستر نہیں چھوڑتا، اللہ کی یاد کی طرف نہیں بڑھتا، ایسی غفلت اپنی خواہشات کے پیچھے بڑھنے لگتا ہے۔ دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت اور اپنے آپ سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے وہ بے فکر نہ رہے، اس پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے اللہ کی نظر سے چھپا ہوا ہو۔ ہر بندہ، ہر انسان، ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ رب کریم بنا کر ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟
ظاہری بات ہے اس کی خاص نظر ہے ہم پر، اس کی رحمت کی ہی وجہ سے ہم نعمتیں ہمیں نوازی جا رہی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہدایت ملنی ہی اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں انسان کی غلطیوں کا، یعنی انسان میں کی اس میں کیا غلطی ہے، یعنی وہ کس طرح پھر غفلت میں ہے؟ نہیں، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی طرف طلب رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں، اپنے کیے ہوئے پر، گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر شرمندگی کا احساس محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف آئے، سیدھے راستے پر چلے، کیونکہ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ سوچئے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ، جس نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے جس میں ہم اپنی آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، تو سوچئے وہ جنت کتنی حسین ہوگی۔ جا بجا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت عدن کو تیار کر رکھا ہے، اور اس میں وہاں جو نعمتیں ہیں اس کا ہم اگر سوچ بھی رکھیں، تصور بھی کریں تو تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی نعمتیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کبھی تم سوچ سکتے ہو۔ تو سوچئے وہ اللہ کی جنت کتنی حسین ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت کہ ہم جمعے کے دن اللہ کے چہرے سے فیضیاب ہوں گے، یعنی اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو یہ نعمت میرے خیال میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہوگی، لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، یعنی ہمیں جو نہیں مل رہا، جو مشکلیں ہیں، مشکلات ہیں، ان پر صبر سے کام لینا ہوگا، اور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر اپنے شکر کا ہمیں ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ شکر کے راستے پر جب ہم چلیں گے تو ہمیں شیطان کسی صورت بھی بھٹکا نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، ہم غفلت میں کیسے پڑ سکتے ہیں؟ سوچئے اس بات پر، کیا ہم واقعی غفلت میں ہیں یا پھر ہم اللہ کے نیک بندوں میں ہیں؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ آئیے اس پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو شامل کریں، عمل کی طرف آئیں۔ وقت بہت قریب ہے، نہیں معلوم کون آگے کون پیچھے، ہر کسی نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہماری ہدایت کے لیے اتنی عظیم کتاب نازل کی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔